حیدری نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الدارین جد الحسن والحسین شمس بین القمرین ہادینا وحادی ثقلین شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین لا سیما علی امام زماننا الحجت ابن الحسن العسکری بلند صلوات ورحمت اللہ علی محبیہم ولعنت دائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوگوں خداوند متعال آپ کی تشریف آوری اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، دنیا میں معرفت کے ساتھ اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت نبی و آل نبی سے ہمکنار فرمائے، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے، مقصد قیام حسین ابن علی صحیح انداز میں سمجھنے، صحیح انداز میں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا، دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک شخص آیا آپ کے اور میرے چھٹے امام کے پاس اور آ کے سوال کرتا ہے الا ما بنیتا امرکا یبنا رسول اللہ، تو جو ہے میری طرف قبلہ آیا اور آ کر سوال کرتا ہے الا ما بنیتا امرکا یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول ذرا یہ ارشاد فرمائیں آپ نے یہ دنیا کی 4 روزہ زندگی گزارنے کے اصول کیا بنائے ہیں؟ تو جو ہے میری طرف قبلہ یہ 4 روزہ زندگی
گزارنے کے آپ نے اصول کیا بنائے؟ سارے انبیاء اللہ نے اپنے نمائندے بنا کے بھیجے اس دھرتی پہ، بعد از ختم رسول نبی مکرم اسلام بہر معصوم ائمہ کے وجود سے منور کیا اس کائنات کو، وہ بھی تشریف لائے، انہیں بھی بھیجا اسی دھرتی پر۔ یہی بات ہے نا جی، چھٹے امام کا دور ہے، اور آپ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، الا ما بنیت کا الا ما بنیت امرک یبن رسول اللہ، اے آقا یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے یہ 4 روزہ زندگی گزارنے کے اصول کیا بنائے؟ خود سوال سے ہمیشہ سوال کرنے والے کی شخصیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہے یا نہیں قبلہ؟ سوال کا انداز دیکھیں، یہ نہیں کہتا، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اے آقا آپ مجھے حکم دیں کہ میں 4 روزہ زندگی گزارنے کے اصول کیا بناؤں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہتا ہے کہ اے آقا مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ فرمائیں آپ نے یہ 4 روزہ زندگی گزارنے کے اصول کیا بنائے ہیں۔ یعنی چاہتا یہ ہے کہ میں بھی زندگی کے اصول وہی بناؤں جو میرے چھٹے امام نے بنائے ہیں۔ تو جو ہے کہ بلا اس اپنے صحابی کے سوال کے جواب میں آپ کے اور میرے چھٹے معصوم امام نے 4 اصول بیان فرمائے ہیں۔ توجہ تھوڑی سی آپ فرمائیں گے، کتنے اصول؟ 4 اصول صادق امام نے ارشاد فرمائے، اور ان میں سے پہلا اصول آپ نے ارشاد فرمایا، علمت ان عملی لا يعمله غیری فاجتہدت۔ میرے آقا فرماتے ہیں سن، میرا پہلا زندگی کا اصول یہ ہے کہ مجھے علم ہے کہ میرا کام کوئی دوسرا شخص انجام نہیں دے سکتا، لہذا میں سعی اور کوشش کرتا ہوں اپنے کام خود انجام دوں۔ کوئی توجہ ہے میری طرف آپ کے؟ پہلا اصول کیا بیان فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ میرا کام کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا، میں سعی اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کام خود انجام دو، سعی اور کوشش کرتا ہوں اپنے کام خود انجام دو۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو صحابی نے سوال کیا، جو امام نے جواب دیا، میں اسی طرح بیان کر کے آگے نکل جاؤں، یا ہر اصول پہ رکنے کی ضرورت ہے؟ دیکھنا ہے کہ امام اگر اصول زندگی یہ بیان کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، ہمارا انداز زندگی کیا ہے۔ اگر اسی راستے پہ گامزن ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں جی، مزید اس پر کاربند رہیں، پابند رہیں، اور خدا نہ خواستہ صادق امام کچھ اور فرماتا نظر آئے، تھوڑا سا بیدار ہوں گے آپ۔ میرا اور آپ کا چھٹا امام کچھ اور بیان کرتا نظر آئے اور ہم کسی اور طرح رخ کیے ہوں، تو پھر قبلہ ہمیں اپنے رخ پہ نہیں چلنا، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو راستہ صادق آل محمد نے دکھایا۔ توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ آئیے اسی جملے پہ میں رک جاؤں۔ امام نے جو ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا کام کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا، میں سعی اور کوشش کرتا ہوں اپنے کام خود انجام دو۔ آیا ہم یہی کر رہے ہیں معاشرے میں؟ آیا ہمارے گھروں میں یہی انداز چل رہا ہے؟ قطعاً ایسے نہیں ہے، قطعاً ایسے نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں، چونکہ فرامین آل بیت
ایک دور کے لیے نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ ایک دور کے لیے نہیں ہے، اس شریعت نے چلنا ہے تا روز قیامت، اور اسی طرح معصوم کے فرامین نے بھی چلنا ہے تا روز قیامت۔ ہر دور کے معاشرے نے، ہر دور کے انسان نے یہاں سے ہدایت کے پیغام کو لینا ہے۔ تو آج 2021 کے دور میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مدینہ کی سرزمین تھی، صادق امام تھے، صحابی سوال کرنے والا تھا، آقا جواب دینے والے تھے، یہ فقط مدینہ والوں کے لیے بات تھی یا رہتی دنیا تک یہ فرمان موجود ہے، یہ اصول موجود ہے، یہ کسی خطے کے ساتھ خاص حکم نہیں ہے؟ توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ آئیے ذرا دیکھیں اپنے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ آقا تو فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا کام کو دوسرا انجام نہیں دے سکتا، میں سعی اور کوشش کرتا ہوں اپنا کام خود انجام دوں۔ اللہ اکبر! نہ فقط یہ کہ صادق امام نے فرما دیا، نہیں، یہ خاندان فقط گفتار کا غازی نہیں، یہ عمل و کردار کے بھی غازی ہیں۔ ان کا عمل ان کی گفتار کی تائید کرتا ہے، توجہ ہے میری طرف؟ اور قبلہ ان کی گفتار ان کے عمل کی تائید کرتی ہے، یہی بات ہے یا نہیں قبلہ؟ آئیے اسی فرمان کی روشنی میں آل بیت عصمت و طہارت کی سیرت کو دیکھیں کہ سیرت آل بیت عصمت و طہارت کیا تھی۔ تاریخ لکھتی ہے آپ کے اور میرے 5ویں امام آقا کے کندھوں پر بیلچہ ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، اور اپنے باغات جو کھجور کے تھے اس طرف جا رہے ہیں۔ آگے سے ایک صحابی آیا اور آ کے ذرا تصور کریں نا، اپنے اس معاشرے میں امام معصوم جو آپ کی بستی میں ہو، بیلچہ کندھے پہ ہو، اور آگے سے آپ جیسے عاشق آئیں تو کیا یہی نہیں کہیں گے آقا ہمیں حکم فرمائیں، آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اسی طرح تاریخ کہتی ہے صحابی آگے سے آیا اور بیلچہ 5ویں امام کے کندھے پہ دیکھ کر فوراً کہتا ہے آقا یہ میں کیا معاملہ دیکھ رہا ہوں، بیلچہ آپ کے کندھے پہ ہے، ہم غلام کس کے لیے؟ ہمیں حکم دیا ہوتا ہم جا کے کوئی امور انجام دے کے آ جاتے۔ سنیے جملہ، تیرا اور میرا 5واں امام ارشاد فرماتا ہے، آپ کا اور میرا 5واں امام ارشاد فرماتا ہے، باقر العلوم ارشاد فرماتے ہیں، او میرے صحابی یاد رکھ، یہ بیلچہ جو میں کندھے پہ لے کے جا رہا ہوں اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے، اسی حالت میں اگر مجھے موت آ جائے تو اللہ کی پسندیدہ ترین حالت میں میری موت ہوگی۔ کوئی توجہ ہے میری طرف کے بلا؟ اللہ کی پسندیدہ ترین حالت میں میری یہ موت ہوگی۔ یہ ہے کہ گفتار کے غازی نہیں، فقط عمل و کردار کے بھی غازی ہیں۔ یہ امیر المومنین کے بارے میں آپ نے پڑھا، بزرگ علماء سے سنا کہ مسلسل باغ میں، کھجوروں کے باغ میں علی ولی مصروف ہوتے ہوئے نظر آئے، اور جو درآمد ہوتی تھی مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ کوئی توجہ ہے کہ بلا یا نہیں؟ جی ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑا عجیب حال ہے۔ ایک نقطہ یہاں ہی ٹھہر کے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں 2 قسم کی مستوریں ہیں۔ اسلام میں کتنی قسم کی ہیں؟ ایک کو کہا جاتا ہے زوجہ، ایک کو کہا جاتا ہے کنیز۔ کنیز کے اسلام میں احکام اور ہیں اور زوجہ کے احکام اور ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں،
معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو زوجہ ہوتی ہے وہ زوجہ نہیں ہوتی، وہ کنیز ہوتی ہے۔ ہم کنیزوں والا معاملہ کرتے ہیں، جس طرح زر خرید کنیز گھر میں لا کر وہاں پہ حکم اور آرڈر چلائے جاتے ہیں، یہی برخورد، یہی برتاؤ زوجہ کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ زوجہ کے احکام اور ہیں، کنیز کے احکام اور ہیں۔ تو جو ہے میری طرف پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ یہ تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کل روز قیامت ان چیزوں کا ہم نے جواب دینا ہے، جواب دینا ہے یعنی کہ بلا یوم الدین جو پڑھتے ہیں نا سورہ حمد میں، مالک یوم الدین، وہ یوم الدین میں جی ہر چیز کا جی حساب ہونا ہے، اور بڑی بڑی چیزیں ہم کر گزرتے ہیں، اصلاً ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کیا کر رہے ہیں۔ گئے میاں بیوی کھیتی باڑی کے لیے اور تھک ہار کے پلٹے، چونکہ اللہ نے اسے شوہر بنا دیا اور اسے زوجہ بنا دیا، یہ نرم گرم ٹھنڈے بستر پہ سوتے ہیں، توقع یہ ہے کہ مجھے کہنا بھی نہ پڑے، لسی ہے گھر تو وہ تیار ہو کے آ جائے، پانی ہے تو وہ تیار ہو کے آ جائے۔ نہیں قبلہ، اس کو بھی انسان سمجھ، اس کے بھی احکام ہے، وہ کنیز زارا، ایسا نہ کر۔ معصوم فرماتا ہے اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دے۔ یہ تیری توہین ہوتی ہے خود پانی اٹھا کے پیے، ایک وتیرہ بن گیا ہمارے معاشرے کا۔ اور خاتون کے فرائض میں سے ہم نے بہت سارے فرائض خود بنا دیے۔ توجہ ہے میری طرف؟ وہ اللہ کے بندو، یہ معاشرہ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، محمد و آل محمد کا کہہ رہے ہیں۔ یہ اپنے معاشروں کو تابع کرو نبی و آل نبی کے فرامین کے تحت، تاکہ سکون کی زندگی آئے اور اس خاتون کو بھی کوئی سانس لینے کا موقع ملے۔ تازہ بچہ متولد ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، پھر بھی میں بلوچ ہوں، میں سید ہوں، میں ملک ہوں، نہ معلوم کیا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، تو کہہ تو کم از کم انسان بن۔ اور اگر تو انسان ہوتا، ایک تازہ بچہ تیرے گھر متولد ہوا ہے، پھر بھی تیری خواہش یہ ہے، پھر بھی تیرے کپڑے وہی خاتون اٹھ کے استری کرے، پھر بھی تیری خواہش یہ ہے وہی خاتون تجھے کھانے تیار کر کے دے۔ کیسا تو ملک، کیسا تو سید، کیسا تو بلوچ، جس کے اندر انسانیت نہ ہو۔ اس کے بعد دیکھیں یہ سارے قبیلے خاندان یہ انسانیت کے بعد کے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جب انسانیت ہی نہیں ہے تو وہ سید کیا ہوگا؟ مجھے تو جو کوئی شریعت سمجھ آتی ہے، سب سے پہلے محمد و آل محمد کا مکتب کہتا ہے انسان بن، اس کے بعد کہتا ہے مسلمان بن، اس کے بعد کہتا ہے پھر تو مومن بن۔ ایک انسان انسانی اقدار سے ہی آشنا نہیں، انسانیت کے درجے پہ ہی فائد نہیں، انسانی اقدار کی اسے خبر نہیں، وہ مسلمان کیا بنے گا؟ وہ حبدار اہل بیت کیا بنے گا؟ وہ شیعہ علی کیا بنے گا؟ تو جو ہے میری طرف یہ نہیں، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ کیا معاشرے میں یہی نہیں ہو رہا؟ معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ کچھ ان چیزوں کی طرف خدا کے بندو متوجہ ہو جاؤ۔ اور اخلاق، فقط نبی کے اخلاق پڑھنے، نبی کے اخلاق سننے اور اس پہ نیچے سے نعرے لگانے، اس سے بات نہیں بنتی۔ اگر کوئی اخلاق کی بات ہو رہی ہو تو اس کو سن کے اپنے اخلاق کی طرف مجھے متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاک نبی کا اخلاق یہ تھا تو کیا میرا اخلاق بھی یہی ہے؟ تو جو فرمائیے، معاذ بن جبل ایک مقدس صحابی ہے آپ کے اور میرے پاک نبی کا۔ جب دنیا سے اٹھا، کئی ہزار فرشتے نے اس کے تشییع جنازہ میں شرکت کی۔ پاک نبی ہیں جنازہ پڑھانے والے، اور اس کے تقدس دیکھیے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ صحابی ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہے۔ حسنین کے نانا پہلے خود قبر میں اترے، لیٹے، پھر باہر آئے،
پھر اس کو اتارا گیا، پھر تحویز قبر بند کیا گیا، اور پلٹ کے آئے نا جب، معاذ بن جبل کی ماں فخر سے کہتی تھی کتنا خوش نصیب تھا میرا بیٹا۔ معاذ بن جبل کی ماں کیا کہتی تھی؟ کتنا خوش نصیب تھا میرا بیٹا، جس کا جنازہ پاک نبی نے پڑھایا، جس کی تشییع جنازہ میں پاک نبی شریک ہوئے، اور اس کو قبر میں اتارنے سے پہلے خود تشریف لے گئے۔ توجہ فرمائیے، یہ جو جملہ میں آپ کے اذہان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا بیدار ہوں گے۔ یہ تاریخ کہتی ہے جب معاذ بن جبل کی ماں نے فخر کیا نا پاک نبی کے پاس، کتنا خوش نصیب تھا میرا بیٹا، تو میرے آقا فرماتے ہیں تیرا کیا خیال ہے اب تیرے بیٹے پر قبر میں کیا حالت گزر رہی ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ جیسا نبی جنازہ پڑھانے والا ہو، آپ جیسا مقدس نبی تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والا ہو، تو یہ بھی کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرورت ہے۔ حسنین کے نانا کہتے ہیں اے معاذ بن جبل کی ماں، اگر تو کہے تو میں تجھے بتاؤں قبر میں تیرے بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے؟ تھوڑا سا بیدار ہونا، کہ اگر تو کہے میں تجھے بتاؤں قبر میں تیرے بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس پر مسلسل عذاب قبر نازل ہو رہے ہیں۔ کوئی بیٹھے ہو، مسلسل اس پر عذاب قبر نازل ہو رہا ہے، پریشان ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ آپ بھی پریشان ہو گئے ہیں یا نہیں؟ سنو، اس دنیا میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کا مختلف منزلوں میں اثر ہے۔ پاک نبی نے فرمایا، حیران ہو گئی ماں کہ عذاب قبر نازل ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں عذاب قبر نازل ہو رہا ہے۔ ذرا سر اٹھائیں گے، میں اگلا جملہ آپ کے اذان کے حوالے کروں۔ عذاب قبر نازل ہو رہا ہے۔ پوچھتی ہے ماں یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا کہ میرے بیٹے پہ عذاب قبر نازل ہو گیا ہے، نازل ہو رہا ہے اس وقت؟ کہا تجھے معلوم نہیں، تیرا بیٹا اپنے گھر اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ کوئی توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اخلاق اور بد اخلاقی کے مفہوم سے آشنا ہیں آپ؟ اگر علی والے سے آشنا نہیں ہے تو کون آشنا ہوگا؟ قبلہ، چونکہ وہ گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ باہر بڑا ماشاءاللہ متقی، باہر ماشاءاللہ بڑا خوش اخلاق، ماشاءاللہ باہر بڑا ملائم زبان رکھنے والا، جو ہی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے ایک فرعونیت اس کی زبان سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ایک فرعونیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے، اسے معلوم نہیں ہے میں کس کا ماننے والا ہوں، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ میری زبان کس طرح چلنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ہر بز میں زبان تبدیل کرتا ہے وہ حقیقی عاشق محمد و آل محمد نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے آپ لوگ؟ وہ حقیقی عاشق نہیں ہے۔ اگر اس کے وتیرے میں، اس کی طینت میں اخلاقی اقدار اتر چکی ہوتی تو جہاں دوستوں کی محفلیں سجاتا ہے، نرم زبان استعمال کرتا ہے، تو اس کو بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق محمد کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اخلاق علی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اور ساتھ میں اپنی ماں بہنوں کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی کنیز زہرا ہیں اور آپ کو کردار سیدہ بطول پہ عمل کرنا ہے۔ اور جوڑے ہیں، یہ مکتب اہل بیت ایسا مکتب ہے جو مستغنی ہے ہر رشتے کے حوالے سے۔ اگر کہنا ہو نا ہم نے بہنوں کو کیسا ہونا چاہیے، بتاؤ زینب کبریٰ جیسا۔ اگر کہنا ہو بھائیوں کو کیسا ہونا چاہیے تو کہہ دو عباس علمبردار جیسا۔ اگر کہنا، توجہ ہے میری طرف، اگر کہنا ہو بیٹوں کو کیسا ہونا چاہیے تو کہہ دو علی اکبر جیسا۔ اگر کہنا ہو دوست کیسا ہونا چاہیے
تو کہہ دو حبیب ابن مظاہر جیسا کردار ہے یا نہیں قبلہ؟ اگر کوئی کہے ماں کو کیسا ہونا چاہیے تو کہو سید بطول جیسا. اگر کوئی کہے شریک حیات کیسی ہو تو دنیا والوں کو بتاؤ نمونہ عمل ہے شریک حیات کی رسول کی اکلوتی بیٹی زہرا. کیسے عجیب جوڑے تھے اس اللہ کی دھرتی پر، شوہر بھی معصوم زوجہ بھی معصوم. یہ فقط عظمت ثبت ہوئی ہے، تاریخ میں آئی ہے تو وہ علی مرتضیٰ کو حاصل ہے. نبی بڑے باعظمت ہیں لیکن بڑی باعظمت تھی ختیجۃ الکبریٰ، لیکن عصمت کبریٰ کے مرتبے پہ فائز نہیں تھی. کوئی توجہ ہے میری طرف؟ یہ سعادت نہ کسی نبی کو حاصل ہے نہ کسی وصی کو حاصل ہے. یہ سعادت اگر نصیب ہوئی ہے کہ زہرا جیسی شریک حیات جسے ملی ہو اسے دنیا علی کہتی ہے. یہ عظیم کردار ہیں، جھک جا ان کے دروازے پر، پڑھ سیرت بطول، پڑھ سیرت امیر المومنین. مرد اپنے لیے آئیڈیل بنائے علی کی ذات کو، مستورات اپنے لیے آئیڈل بنائے بطول کی ذات کو. توجہ فرمائیے کہ بلا کلچر معاشرہ کہیں اور جا رہا ہے اور آل بیت کی سیرت ہمیں کچھ اور بتلاتی ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ کیونکہ یہ باتیں نہ کی جائیں یہاں پہ تو آپ خود بتا دیں ان باتوں کو کہاں پر کیا جائے. جی یہ عشر منعقد کرنے کا مقصد ہی ہے کہ سیرت محمد و آل محمد پیش کی جائے. ہم ایک دفعہ سوچیں کہ اگر محمد و آل محمد کی سیرت ہی ہے تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہے یا نہیں قبلہ؟ جب رشتہ طے ہو گیا نا بطول کا، پاک نبی نے بلایا امیر المومنین کو کہ کیا علی شادی کی تیاری ہے؟ لڑکی والے لڑکے والے یہی معاملات طے کرتے ہو نا؟ آؤ میں ذرا آپ کو بتاؤں. علی و بطول کا رشتہ طے ہوا اور آگے شادی کے مراحل کس طرح طے ہوئے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، وقت نہیں گزارنا چاہتا تاکہ پتہ چلے. مجھے اور معاشرے کی خبر نہیں ہے کیا کر رہے، مجھے تو اپنے مومنین سے بات کرنی ہے کہ علی و بطول کے گھر میں یا علی و بطول کی شادی کا انداز کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. پاک نبی نے بلایا امیر المومنین کو، کہا اے علی کیا تیاری ہے؟ تاریخ کہتی ہے شرم و حیا سے علی کا چہرہ جھک گیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کیا تیرے پاس کوئی پونجی، کوئی پیسہ وغیرہ شادی کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے؟ جی تو کہتے ہیں امیر المومنین آقا میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تلوار اور ایک زرہ. میں یہ کہتا ہوں بعید نہیں، پاک نبی کہتے ہوں اے علی ذوالفقار تجھ جیسے مجاہد کے پاس ہونی چاہیے، تلوار تو تیرے پاس ہونی چاہیے، لیکن اے علی زرہ کی تجھ جیسے مجاہد کو ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی توجہ ہے میری طرف؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی جا اس زرہ کو بیچ. ذرا جملے میں جو کہنے لگا ہوں بالکل معاشرہ الٹ جا رہا ہے، میں نے اس لیے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ کریں میری طرف. آپ نے فرمایا زرہ کو ذرا بیچ. امیر المومنین نے جا کے مدینہ کے بازار میں زرہ بیچی. آئے پاک نبی کے پاس، آپ نے فرمایا اے علی یہ جو زرہ بیچی ہے پیسے بنے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. توجہ ہے میری طرف؟ زرہ کس نے بیچی ہے؟ رسول پاک نے اپنی کیوں نہیں بیچی؟ بیٹی کا رشتہ تھا. کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ رسول پاک کے پاس زرہ نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، سامان جنگ نہیں تھا، اپنا بیچتے کہ بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ بیٹی کا اٹھانا ہے تو جا کے میں اپنی زرہ بیچوں نہیں.
یہ پاک نبی رہتی دنیا تک اپنے عاشقوں کو بتلانا چاہتے تھے کہ کس طریقے سے شادیاں تمہاری اسلامی شادیاں ہونی چاہیے۔ پاک علی کی زرہ بچوائی اور پیسہ لا کے امیر المومنین لائے، فرمایا اس پیسے کے 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصے میں میرے آقا نے فرمایا جا کے سیدہ بطول کے جہیز کو خرید۔ کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کس کو کہا جہیز خرید؟ جی جہیز تو لڑکی والے خریدتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے تم نے جہیز لڑکے والوں نے بنانا ہو؟ سوچا ہے؟ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ پاک نبی فرماتے ہیں 2 حصوں میں زرہ کے پیسے بے کر، ایک حصے سے جا کے بطول کا جہیز خرید، اور اے علی جو آدھا حصہ بچے گا نا زرہ کے پیسوں کا، اس سے ولیمے کا اہتمام کر۔ کو بات سمجھ آئی ہے؟ جہیز کا اہتمام بھی علی کے پیسے سے، ولیمے کا اہتمام بھی علی کے پیسے سے۔ علی والوں کی شادی میں 10 دن کھانے نہیں بنتے، ایک کھانا بنتا ہے، وہ بھی شوہر کی طرف سے ولیمہ دیا جاتا ہے۔ تو جو فرمائیے کہ بلا ہم کیا کر رہے ہیں آج کل تو نہیں معلوم آپ کا یہاں علاقے کا ماحول ہے، شہروں کی تو یہ بدبختی ہے، پہلے جہیز کی لسٹ جاری کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں اگر خریدیں گے دیں گے لڑکی کی تو پھر شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ تو جو فرمائیے، اور یہاں ہی میں جملے کہا کرتا ہوں کہ میرا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ جہیز لائے تو لڑکی لائے، ساری چیزیں لائے، برتن لائے، بستر لائے، کون لائے؟ جی لڑکی لائے۔ میں کہتا ہوں بڑی عجیب ہے بات، کوئی کہتا ہے میں سید و سردار ہوں، کوئی کہتا ہے میں بہت بڑا بلوچ ہوں، کوئی کہتا ہے میں بہت بڑا ملک ہوں، ذرا بیدار ہونا۔ میں کہتا ہوں کیا کہنے اس سید کے، کیا کہنے اس بلوچ کے، کیا کہنے اس ملک کے جو پوری زندگی خاتون کے برتنوں میں کھاتا ہے۔ نہ اس کی ملکائی داؤ پہ لگتی ہے، نہ اس کی سیادت داؤ پہ لگتی ہے، اور نہ ہی اس کا بلوچی پن داؤ پہ لگتا ہے۔ اگر تو مرد ہے، بلوچ ہے، ملک ہے، سید ہے، پوری زندگی خاتون کو اپنے خریدے ہوئے برتنوں میں کھلا۔ اس دھرتی نے دیکھا مر جیسے دنیا علی کہتی ہے، پوری زندگی بطول کے خریدے ہوئے برتنوں میں نہیں کھایا، پوری زندگی اپنی حلال کی روزی سے خریدے ہوئے برتنوں میں بطول کو کھلایا۔ یہ ہے سیرت۔ اب مجھے بتاؤ، میں ایسے بیان کر کے نہ گزر جاؤں، ذرا یہ بتاؤ میرا معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے؟ اور شیعو اسی طرف جا رہے ہو؟ یہی کام کر رہے ہو یا نہیں؟ یا یوں ہے آل بیت کا رخ مشرق کی طرف اور ہمارا رخ مغرب کی طرف، اور سیرت آل بیت کی طرف منہ کیا ہوا ہے یا تم نے پش کر دیے؟ کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں بات؟ بس میں نے اتنا ہی پیغام دینا تھا، وقت کے دامن میں گنجائش بڑا اس طرح شیڈول ٹائٹ، بڑی مشکل سے اگلی مجلس میں ہم پہنچتے ہیں۔ عزیز نے رات کو فون کیا ہے، کل کی مجلس کے حوالے سے 2-3 ان کے سوال تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ میں الحمدللہ ان طالب علموں میں سے ہوں جو سوال سے گھبراتا نہیں، میں خوش ہوتا ہوں الحمدللہ۔ دوسری بات ہے کہ میرا کوئی علم کا بہت بڑا دعویٰ ہے نہیں، اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اور طالب علم ہوں، اور طالب علم کو ہمیشہ ہر بات کا جواب نہیں آتا، کبھی کسی بات کا جواب معلوم ہی نہیں ہوتا۔
جس چیز کا علم نہ ہو بلند آواز سے کہتا ہوں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، تو جو فرمائیے یہ نہیں۔ اور یہ اس منبر کا تقاضا بھی یہی ہے، لوگوں کو دھوکہ مت دیا جائے، لوگوں کے ذہن مت خراب کیے جائیں جمع تفریح کے لیے، چونکہ اس کا اثر یہاں نہیں آخرت میں ملے گا کہ تو نے دھوکہ دے کے وقتی طور پہ اپنی عزت بچانے کے لیے غلط بات بتا دی لوگوں کو، آج ذرا جو اس غلط بات پہ عمل وہ سب کا حساب دے۔ تو جو فرمائیے ایک سوال عزیز کا تھا کہ کل میں نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب جب پڑھے ہیں تو میں نے ایک جملہ پڑھا ہے کہ امام حسین کے پہنچنے سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت علی اکبر کی لاش پہ پہنچ چکی تھی۔ یہ روایت کل پڑھی ہے میں نے، یہ سن لیجئے۔ اور وہ عزیز کہہ رہے تھے کہ قبلہ محمد حسین نجفی صاحب نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں یہ روایت نہیں لکھی۔ قبلہ اس بات کو جو میں جس انداز سے کر رہا ہوں اس طریقے سے سمجھیں، پھر بھی اگر کوئی سوال ہے کوئی حرج نہیں، پھر سوال کریں، مزید وضاحت کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات ذہن رکھیں، سعادت الدارین جو ہماری شیعہ کی مصائب کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یہ جملہ میرا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سعادت الدارین ہماری مصائب کی کتاب ہے، قبلہ نجفی صاحب نے لکھی ہے۔ یہ ہماری جو مصائب کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، یہ سب سے پہلی کتاب نہیں ہے مقتل کی۔ جا کے میں جو جملہ آج کہہ رہا ہوں نا، قبلہ محمد حسین نجفی صاحب کی کتاب دیکھیے گا اور اس کے نیچے ماشاءاللہ ہر روایت کو انہوں نے حوالے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ حوالہ ہمیشہ اس کتاب کے دیا جاتا ہے جو لکھنے والے کی کتاب سے پہلے لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں پہلے مقتل پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور میں نے کل جو روایت پیش کی تھی وہ ہماری شیعہ مقتل کی کتابوں میں معتبر ترین کتاب کا نام ہے لہوف، لکھنے والے سید ابن طوس ہیں، انہوں نے شہادت علی اکبر میں یہی جملہ تحریر کیا ہے۔ توجہ فرمائیے قبلہ۔ اور اگلی بات سن لیجئے، آیت اللہ خامنہ رابر معظم میں انقلاب کو تو آپ جانتے ہیں سارے، کچھ 2 3 4 سال پہلے روز عاشور کو، جمعے والے دن روز عاشور آئے، تہران میں جمعے کے خطبہ دیا انہوں نے، اور دوسرے خطبے میں یہی مقتل کی کتاب لہوف کی انہوں نے کھولی، اور وہاں پہ حضرت علی اکبر کے مصائب انہوں نے دیکھ کے پڑھے، اور مجمع کا یہ حال تھا کہ کوئی عجیب منظر بن گیا تھا، نماز جمعہ کو اقامہ کرنا مسئلہ بن گیا تھا، اتنا گریہ ہوا۔ اس پہ انہوں نے یہی جملہ بیان کیا تھا کہ سید ابن طوس نے لکھا ہے کہ یہ واحد لاشا ہے علی اکبر کا کہ جس پر حسین کے پہنچنے سے پہلے زینب کبریٰ پہنچ گئی تھی۔ تیسری بات، کچھ احباب کو یہ بات گراں گزرتی ہے، بی بی بے شک بڑی پردہ دار تھیں تو کس طرح آ گئیں؟ میں کہتا ہوں یہ اسی طرح آئیں جس طرح جنگ احد میں بطول کو پتہ چلا تھا نا میرا بابا زخمی ہو گیا ہے، بطول نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور میدان احد میں پہنچی تھی۔ زینب کبریٰ جتنی پردہ دار ہو، اس کی ماں کا نام زہرا تھا، بی بی زہرا سے بڑھ کر پردہ دار نہیں ہے۔ توجہ فرمایا ہے، بی بی زہرا پڑھے تاریخ کے اندر، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بابا کے زخمی ہونے کی خبر سن کر مدینہ چھوڑا تھا اور میدان احد میں بی بی پہنچی تھی۔ توجہ فرمائیے۔ دوسرا جملہ اور سوال، یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس پہ مزید بھی جس عزیز نے مجھے فون کیا ہے رات کو بات کی تھی، مزید بھی کوئی وضاحت طلب نقطہ ہو تو پھر بے شک رات کو مجھے فون کر لیجیے، میں پھر مجلس میں، چونکہ میں نے کہا عزیز چونکہ میں نے بات کی ہے مجلس میں اور آپ کر رہے ہیں فون پہ، میں آپ کو جواب بھی دے دوں تو جواب فقط آپ کو ملے گا، تو بہتر ہے مجلس میں مومنین کے سامنے رکھ دیا جائے، جس کے ذہن میں بات ہے وہ صاف ہو جائے۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوسرا اس عزیز نے سوال کیا کہ آپ نے شان مصطفیٰ پیش کرتے ہوئے ایک حدیث پیش کی ہے اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم نے سوال کیا تھا کہ اے میرے اللہ مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق خلق کی ہے یا نہیں، تو اس سے آپ کی مراد کیا تھی؟
بڑی دو دو چار کی طرح بات ہے، کوئی بات نہیں، کبھی انسان کی توجہ نہیں رہتی گفتگو کے دوران۔ یہ جب روایت میں نے یہ اپنی کتاب سے نہیں، فرید السمتین اہل تسنن کی کتاب کا میں نے نام لیا تھا، شاید وہ عزیز لیٹ پہنچے ہوں مجلس میں، یہ انہوں نے روایت اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ حدیث کی کتاب اہل تسنن بھائیوں کی توجہ ہے میری طرف آپ کی، یہ اس میں انہوں نے روایت لکھی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کیا محمد و آل محمد کی خلقت نورانی ہے، جسمانی ہے، انسانی ہے، کیا ہے، اس میں میرے عزیز میں نے کہا تھا بہار الانوار میں پورا ایک چیپٹر ہے، باب ہے، اور وہ ہے ارواح پنج تن پاک کی خلقت۔ اور جب بھی سن لیجئے یہ جملہ کہا جاتا ہے نا انوار پنج تن پاک کی خلقت، تو اس سے مراد ہوتی ہے انسان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے قبلہ؟ دو، جسم اور روح، اور جسم اور روح کا آپس میں جو ملاپ ہے اس صورت میں انسان وجود میں آتا ہے۔ اور ہر نبی جسم اور روح رکھتا تھا یا نہیں؟ ہر ولی بھی جسم اور روح رکھتا ہے، ہر امام بھی جسم اور روح رکھتا ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی تھی انوار کی، مقصد یہ تھا کہ ارواح پنج تن پاک 2000 سال پہلے نبی کی حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خلق ہوئے۔ ارواح پنج تن پاک یہ مراد ہے، توجہ ہے میری طرف کو، چونکہ ایک باس ہے اس کو یہاں چھیڑنا مناسب نہیں ہے، شاید وہ عزیز جس نے میرے اوپر سوال کیا ہے وہ اس باس کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ ایک گفتگو ہے علمی دنیا میں، اس کو میرا خیال ہے یہاں چھیڑ کے ایسے مومنین کے ذہن خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے ائمہ اہل بیت ہیں، جتنی بھی ہستیاں ہیں، یہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی؟ انسان، پھر اسلام، پھر ایمان، پھر مدارج ایمان۔ توجہ فرمائیے، یا نہیں؟ مراتب ایمان ہیں، نبی بنتا ہے، رسول بنتا ہے، امام بنتا ہے، یہ مدارج آگے، لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان سے۔ اور انسان کس چیز سے بنتا ہے؟ دو چیزوں سے، ایک جسم اور ایک روح۔ مزید بھی اس پہ عزیز کے ذہن میں کوئی بات ہو، مجھے نہیں معلوم پروگرام میں بیٹھے ہیں یا نہیں، اگر ان کے ذہن میں مزید بھی کوئی سوال ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، مزید مجھے فون کر لیجئے، مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی، کل آپ کی خدمت پیش کر دیں گے، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے۔ ٹائم بڑا نازک ہو گیا ہے، بس دو کے دو جملے میں توسل کے کہتا ہوں۔ دل کرتا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے اس مظلوم کی مظلومیت کا ذکر کروں جس کو دنیا عباس کہتی ہے۔ یقین کریں، مقتل پڑھتا ہوں، غور کرتا ہوں، زینب کبریٰ کے آپ نے سنا ہے نا علماء آخر دن کتنے بھائی تھے؟ 18 بھائی جی، لیکن عرب، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے سب کو زیارت نصیب کرے۔ آپ یقین کریں، عرب جا کے نہ حسن مجتبیٰ کی قبر پر یہ کہتا ہے یا اخا زینب، حسن مجتبیٰ کی قبر پہ عرب نہیں کہتا۔ امام حسین کی ادھر ذریعے، ادھر حضرت عباس کے ذریعے، حضرت حسین کی ذریعے پر بھی جا کر عرب یہ نہیں کہتا یا اخا زینب۔ میں نے تو یہی عربوں کا انداز دیکھا، جو ہی عباس علمبردار کی ذریعے میں آتے ہیں نا، وہاں پڑھنے کی ضرورت کچھ نہیں ہوتی، وہ عرب بڑے عجیب رنگ میں حضرت عباس کو خطاب کر کے کہتا ہے یا اخا زینب، اور زینب کا ویر عباس جی، عجیب رنگ میں حضرت عباس کو خطاب کرتے ہیں۔ اتنا مقتل لکھتا ہے، روز عاشور تھا اور کربلا کی زمین پر 2 چاند رہ گئے، ایک ام البنین کا چاند اور ایک بطول کا چاند۔ اتنا مقتل کہتا ہے حضرت عباس چلتے چلتے آئے، میرے آقا کے سامنے نظروں کو جھکایا اور یہی جملہ کہتے تھے، حال لی رخصا، کیا اب مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا انت صاحب اللوائی، او عباس تو میرا عام شجاع بھائی نہیں، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، اور جس فوج کے سپہ سالار مارے جاتے ہیں اس فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ یہ بزرگ عالم کا جملہ ہے۔ وقت کے امام کی اطاعت اگر مجسم ہو نا، مجسم
شکل میں تو عباس بنتا ہے. ہم حضرت عباس کو پیش ہی نہیں کر سکے ممبر پہ. وقت کے امام کی اطاعت مجسم ہو تو عباس بنتا ہے. اور قبلہ سنو جملے، جب میرے آقا نے فرمایا نا تو میرا سپہ سالار ہے، جس قوم کے سپہ سالار مارے جاتے ہیں اس قوم کے حوصلے پس ہو جاتے ہیں. اتنا بزرگ عالم خوبصورت جملہ فرما رہے تھے، وقت کے امام کی قدموں سے نگاہوں کو اٹھایا عباس نے، اور کربلا کی سرزمین پر پڑے ہوئے لاش شہداء پر نگاہ کو جمایا عباس نے. اور نگاہوں کی زبان میں ام البنین کا چاند کہہ رہا تھا میں اسی فوج کا سالار ہوں. اے آقا میں اسی فوج کا سالار ہوں جو کربلا کی زمین پہ سو چکی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عباس یہ سن رہو بچوں کی آواز اعلیٰ تشکی، جا ذرا پانی کا اہتمام کر. شاید یہ روایت آپ نے کم سنی ہوگی. سوگنامہ آل محمد والا کہتا ہے بطول کے خیموں میں، زینب کبریٰ کے خیموں میں ایک خیمۃ الماء تھا، پانی کا خیمہ. حضرت عباس سیدھے وہاں مشق اٹھانے کے لیے آئے. قیامت کا منظر عباس نے دیکھا. کیا منظر تھا؟ بنی ہاشم کے سارے پیاسے بچے اسی خیمے میں ہیں. کوئی بچہ شدت پیاس کی وجہ سے مشق کو اٹھا کے اپنے ہونٹوں پہ رکھتا ہے، کوئی خشک مشکیزہ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھتا ہے. حضرت عباس نے یہ منظر دیکھے دل ہی دل میں کہا تیری زندگی کا مقصد ہی کیا تھا. اور بنی ہاشم کے بچوں کا یہ حال ہو چکا ہے. حوصلہ دیا بچوں مجھے اجازت ملی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں، تھوڑا سا صبر کرو. اتنا مقتل کہتا ہے اٹھائی مشق، آئے گھوڑے کی زین پر، ہاتھوں میں نیزہ تھا. چند قدم عباس کے گھوڑے نے خیام حسینی میں اٹھائے. اتنے میں سامنے وقت کی زہرا آ گئی. زینب کبریٰ سامنے آئی. میری آقا زادی نے کہا عباس تو بھی جا رہا ہے؟ اتنے میں سر جھکا کے کہتے ہیں آقا زادی پانی لانے کا حکم ہوا ہے. بی بی کہتی ہیں عباس ذرا دیکھ میں کون ہوں. اے عباس ذرا دیکھ میں زینب ہوں، میں زہرا کی چادر کی وارث ہوں. یاد رکھ میں دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا پلٹ کے نہیں آیا، جو بھی گیا پلٹ کے نہیں آیا. یہ جملہ میں نے مقتل کی کتاب میں نہیں علامہ نقن سے سنا ہے. علامہ نقن یہ فرماتے ہیں اتنے میں بی بی کہتی ہے عباس جب سے میں نے نا یہ خبر سنی ہے میرے بھائی نے تجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دی ہے، اے عباس میرے ذہن میں ایک بچپنے کی بات گھوم گئی ہے. میرے ذہن میں ایک بچپنے کی بات گھوم گئی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں آقا زادی کون سی؟ بی بی کہتی ایسے نہیں، ذرا زین کو چھوڑ، ذرا زمین پہ آ. کہتے ہیں یہ وقت کی زہرا کا حکم سمجھ کر عباس نے زین کو چھوڑا. اور کہتے ہیں آقا زادی کون سی بات تجھے یاد آئی؟ بی بی کہتی ہے عباس سن، میں کم سن تھی، مدینہ تھا، بستہ دور تھا، باپ کی آغوش میں بیٹھی تھی. ایک ہوا کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گئی. میرے باپ نے یہ منظر دیکھ کر گریہ کرنا شروع کیا. میں یہ کہتی تھی بابا میں نے چادر اتاری نہیں، ہوا کے جھونکے سے اتری ہے، کبھی میں پھر یہ منظر آپ کو دیکھنے نہ دوں گی. میرے بابا روتے تھے اور کبھی میرے ہاتھوں پہ بوسے دیتے تھے، کبھی میرے سر پہ بوسے دیتے تھے. میں رو رو کے کہتی تھی بابا یہ منظر پھر دیکھنے میں نہ آئے گا. تو میرا بابا رو رو کے کہتا تھا زینب آج چادر کے اترنے نے مجھے ایک وقت یاد کرا دیا، آج چادر کے اترنے نے مجھے ایک وقت یاد کرا دیا. اور جوانوں ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو، میں جملہ علامہ نقن کا آپ کو پیش کروں. اتنا کہتے ہیں بی بی کہتی ہے اے عباس میں جوان ہو گئی، میری عبداللہ سے شادی ہو گئی. میرے ذہن میں یہ باپ کی بات گھومتی رہی. میرا بابا کہتا تھا ایک وقت آئے گا زینب یہ سر ہوگا چادر نہ ہوگی. اے عباس تیری عظمت کی کس قسم، میں عبداللہ کے گھر سے پلٹ کر اپنے باپ کے گھر کی طرف دیکھتی تھی. مجھے 18 کڑیل جوان بھائی نظر آتے تھے. میں دل ہی دل میں کہتی تھی بھلا اس بہن کی چادر میں کون ہاتھ ڈال سکتا ہے اور جس کے عباس جیسے 18 بھائی ہوں. بی بی کہتی ہے اے عباس تیری عظمتوں کی قسم مجھے یقین ہو گیا وہ وقت اب آ گیا ہے، زینب کی چادر اترنے والی ہے. عزادارو یہی مقتل کہتا ہے. ادھر سے عباس نے زین چھوڑی، ادھر سے کربلا کی زمین پر 2 ہاتھ اٹھے. ایک ہاتھ شبیر نے کمر پہ رکھا
حسین کہتا تھا الان ان کا سرازاری، ہائیو میری کمر ٹوٹ گئی۔ دوسرا ہاتھ زینب کا بلند ہوا، علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، بی بی کہتی تھی واہ حجابہ، واہ حجابہ۔ بی بی کہتی تھی عباس نے دی نہیں چھوڑی تو زینب کی چادر لٹنے کا وقت آ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو درجہ قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ماؤں کو سیرت زہرا عطا فرما، بیٹیوں کو سیرت سکینہ عطا فرما، بہنوں کو سیرت زینب کبریٰ عطا فرما، بھائیوں کو کردار عباس عطا فرما، دوستوں کو کردار حبیب ابن مظاہر عطا فرما، سیرت نبی آل نبی کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ شیعہ قوم کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ حق سمجھنے، حق بولنے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بارہویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب صلی علی